اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، میں اپنی ویڈیو جس کا عنوان متع کو حرام کہنے والوں کو اسماعیل دیوبندی کا زناٹے دار تھپڑ تھا، اپنے چینل مبلغ اعظم مشن میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور میں اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ دکھا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ احزاب میں مسلمانوں کو متع کرنے کا حکم دیا، اور غیر شیعہ کتب تفاسیر سے یہ بھی دکھا دیا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت متع کے لیے نازل ہوئی، اور یہ بھی دکھا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ وہ نکاح متع کر لیں۔ اس حکم کے عین مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مٹھی مٹھی کھجور کے عوض، آٹے کے عوض اور چادروں کے عوض بھی متع کیا کرتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دکھا دیا کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسما نے متع کیا، اور یہ بھی دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کی خلافت کے دور میں اور عمر کی خلافت کے دور اول میں متع ہوتا رہا، لیکن بعد میں حضرت عمر نے متع کو حرام قرار دے دیا، اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ متع اللہ کی طرف سے امت محمدی پر رحمت تھی، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت، کوئی شکی ہی زنا کرتا۔ اور جب مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ متع کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ نکاح ہے اور نہ صفاح، یعنی بدکاری نہیں ہے، بلکہ یہ متع ہے، یعنی معین مدت کا، یعنی ایک خاص وقت کا نکاح ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو سامعین، جب مولا علی اور ابن عباس جیسے جلیل القدر اہل بیت اور صحابی نے یہ فرما دیا کہ یہ بدکاری نہیں، تو کسی امتی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ سے غلط روایات، جھوٹی روایات، کانکوکٹڈ روایات، فیبریکیٹڈ روایات، کوکڈ اپ روایات منسوب کی جائیں گی، یعنی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے منسوب روایات کو قرآن پر پرکھو، اگر یہ قرآن کے مطابق ہیں، اگر یہ قرآن سے اڈیپٹ وتھ کرتی ہیں، اگر یہ قرآن سے کومنزیوریٹ وتھ کرتی ہیں، اگر یہ قرآن کے موافق ہیں تو یہ میری حدیث ہے، اور اگر قرآن کے کنٹریری ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے مخالف ہے، قرآن کی آیت سے میچ نہیں کرتی، تو اسے دیوار میں دے مارو۔ تو سامعین، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث من گڑت ہوتی ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ نے جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حکمت کے تحت جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو اب چونکہ یہ بیان کردہ حدیث آیت قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ حدیث جھوٹی ہے، من گڑت ہے، اور سراسر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام ہے۔ تو سامعین، جو لوگ متع کو زنا سمجھتے ہیں، ان کی احادیث کی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ احادیث منسوب کی گئی ہیں کہ متع کو جنگ خیبر میں حرام قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے متع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ نبی سے یہ حدیث جو منسوب کی گئی ہے کہ متع حرام ہو گیا ہے، تو یہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، اس لیے یہ حدیث جھوٹی ہے، من گڑت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ متع پہلے حلال تھا اور بعد میں حرام ہو گیا، بعد میں منسوخ ہو گیا، تو میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ قرآن کی کسی ایک آیت سے واضح الفاظ میں یہ دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ حرمت علیکم متعۃ النساء، یعنی میں نے متع النساء کو، یعنی عورتوں سے متع کو تم پر حرام قرار دے دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے جن امور کو حرام قرار دیا ہے ان کے لیے قرآن میں
حرمت علیکم کے الفاظ یا حرامہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو سامعین، جب تک آپ یہ الفاظ نہیں دکھا سکتے تب تک آپ کو کوئی استحقاق نہیں، آپ کو کوئی رائٹ نہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ اپنے تئیں اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ متع پہلے حلال تھا اور بعد میں حرام ہو گیا، تو وہ میری بات غور سے سنیں۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامہ و حرامہ حراما ابداً الی یوم القیامہ، کہ حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہمیشہ حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک ہمیشہ حرام ہے۔ یہی بات سنن دارمی میں حدیث نمبر 449 میں لکھی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں حلال فرما دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو اپنے نبی کی زبان سے حرام فرما دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ تو سامعین، ارشاد نبوی ہے کہ شریعت محمدی میں حلال شروع سے حلال ہے اور قیامت تک حلال رہے گا۔ شریعت محمدی میں جو حرام ہے وہ شروع سے حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز کسی خاص وقت کے لیے حلال تھی اور بعد میں حرام ہو جائے، کیونکہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت نہیں کہ کوئی چیز کچھ وقت کے لیے حلال ہو اور بعد میں حرام ہو جائے۔ کیا ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کے فطری تقاضے بدل چکے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے دور میں انسان کو بھوک لگتی تھی، کیا وقت بدلنے کے ساتھ، جدت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ انسان کو بھوک لگنا بند ہو گئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں انسان کو جنسی خواہش ہوتی تھی، کیا وقت بدلنے کے ساتھ انسان کی جنسی خواہش ختم ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ میڈیا کے اس دور پرفتن میں انسان کو جنسی خواہش کی طلب زیادہ ہو چکی ہے۔ آج کل کی جو خوراک اور مشروبات ہمیں پلائے جا رہے ہیں اور جو پانی ہمیں پلایا جا رہا ہے اور جو گوشت ہمیں کھلایا جا رہا ہے وہ جنسی خواہش کو زیادہ ہی جان، زیادہ اشتعال دلا رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں اگر کھایا جاتا تھا تو آج بھی ہم کھا پی رہے ہیں، چونکہ یہ عین فطرت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کرنے جاتے تھے تو عورتوں کی عدم دستیابی کے باعث، عورتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شہوت سر چڑھ کر بولتی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فطری تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے جہاد پر جانا ترک کر دیتے تھے، تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا ہم خصی ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے متع کی سہولت عطا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خصی ہونے سے بھی بچا لیا اور بے حیائی کے کام سے بھی بچا لیا۔ اور سامعین، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، جن چیزوں کو میں نے تم پر حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو متع کے بارے میں مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بے راہ روی کا شکار لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔